مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب. جشن عید میلاد النبی. یہ ایک گاڑی ہے کیولیئر ریڈ کلر کی E164 164 ETN. یہ غلط جگہ پارک ہے، اسے وہاں سے موو کرنا. کیولیئر ریڈ E164 164 ETN، اسے موو کریں. حاضرین کرام، انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو ایک خطاب سنانے والا ہوں. تو اس سے پہلے یہ آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں. ویسے سب دوستوں کو تو نہیں پتہ، کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ سالانہ عرس مبارک جو ہے جو یہاں ہوتا ہے قادیان کا، تو انشاءاللہ تعالی وہ اگلے مہینے اگست کی 16-17 تاریخ کی انشاءاللہ تعالی ہوگا. یعنی فائنل جو محفل ہوگی وہ 17 کو ہوگی، 17 اگست اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی. جو یاد رکھیں اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی 16-17 یہ 2 دن کی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی. ابھی نعتیں بھی ہیں. اور اب میں اس آفاقی شمس سورج، اس آفاقی سورج کی گرمی میں انفسی قمر کی ذوفشانی دکھانا چاہتا ہوں. آفاقی شمس کی گرمی میں انفسی قمر، یہ عجیب یہ کوئی معافات نہیں. حالانکہ وہ آفاقی چاند اگر سورج کے سامنے کوئی روشنی نہیں، لیکن انفسی قمر بھی ہو تو بھی آفاقی سورج کے سامنے اس کی ضیاء پاشی جو ہے وہ نمبر لے جائے. اس کا اپنا اتنا. اب تشریف لاتے ہیں قمر الملت لسان العصر حضرت مولانا قمر زمان صاحب اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم. اور مائے باوقار مشائخ طریقت، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شہنشاہ تلمیحات و کنایات حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ نے وقت کا پابند کر دیا ہے اور ہم یقیناً اس کا خیال رکھیں گے. حضرات،
اس وقت ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج احترام و عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ روایتیں جنم لیتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، سفر کرتی رہتی ہیں۔ روایتوں کا سفر ہر دور میں رہا ہے اور ہر عصر میں۔ انسانی تہذیب اور تمدن کی بنیادیں روایتوں کے حوالے سے رکھی بھی جاتی ہیں اور پہچانی بھی جاتی ہیں۔ روایتیں قوموں کی شناخت ہیں، قوموں کی پہچان ہیں، قوموں کا تعارف ہیں، قوموں کا چہرہ مہرہ ہے۔ روایتوں کے بغیر نہ کوئی قوم پہچانی جا سکتی ہے، نہ کوئی فرد پہچانا جا سکتا ہے، نہ کوئی معاشرہ پہچانا جا سکتا ہے، نہ کوئی ملک پہچانا جا سکتا ہے۔ روایتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں عام طور پر مذہبی اقدار، معروضی اقدار، بعض حالات میں تہذیبی اقدار جنم دیتی ہیں، بعض حالات میں منظم پروگرام جنم دیتا ہے، اور بعض حالات میں اتفاقات کی بنیاد پر روایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھنا یہ کہ جس روایت کا مشاہدہ کرنا چاہیں یا اس کی تحقیق کرنا چاہیں وہ کن حالات میں ہے اور کہاں ہے۔ ہم روایتوں کی ایک دنیا میں بس رہے ہیں، لیکن روایتوں کی اس دنیا میں ایک ایسی روایت بھی ہے جسے زمان و مکان کی قید کا پابند نہیں کیا جا سکتا، جسے حالات کا پابند نہیں کیا جا سکتا، جسے ماحول کے پس منظر میں نہیں دیکھا جا سکتا، اور جسے ماحول کے پیش منظر میں پرکھا نہیں جا سکتا۔ روایتیں زمانے سے پیدا ہوتی ہیں، زمانہ روایتوں کو جنم دیتا ہے۔ روایتیں مکان میں پیدا ہوتی ہیں اور مکان روایتوں کا مرکز بنتا ہے، لیکن آج ایک ایسی روایت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانے سے بھی پرے ہے اور مکان سے بھی پرے ہے۔ نہ زمانہ اسے محدود کر سکتا ہے اور نہ مکان اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ دنیا ہزاروں روایتیں بناتی ہے اور مٹاتی رہتی ہے، مگر ایک روایت وہ ہے کہ جس کو دنیا والوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ پروردگار عالم خدائے قدیر و جبار جو ازلی ہے اور ابدی ہے، جس کی ذات لا بدایت لہو ولا نہایت لہو ہے، اس ذات پاک نے پہلی تخلیق کے طور پر زمان و مکان سے پہلے اس روایت کی بنیاد رکھی ہے، اور آج تک وہ چلی جا رہی ہے۔ اسی روایت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بھی جمع ہوئے ہیں اور آپ بھی جمع ہوئے ہیں، اور وہ روایت سرور کائنات محمد رسول اللہ کی ولادت طیبہ ہے۔ وہ شاہکار عالم ایجاد ہے۔ لفظ بول رہا ہوں، علماء کرام توجہ دیں۔ واجب الوجود نے انہیں شاہکار عالم ایجاد بنا کر کے پیدا فرمایا، اور وہ شاہکار سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ دنیا کی صنعت اور قدرت کی تخلیق میں یہ فرق ہے کہ دنیا ہمیشہ تدریج سے کمال تک پہنچتی ہے۔ جب دنیا کا کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، پہلے وہ ناقص ہوتی ہے، پہلے وہ نامکمل ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے مکمل ہوتی جاتی ہے، اور پھر تکمیل کا سلسلہ کسی مرحلے میں انسانی عقل و شعور کی سرحدوں کو چوم کر کے رک جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی تخلیق کا۔ آپ دیکھیے اور جائزہ لیجیے۔ ٹیلی فون جب گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا تو 2 جھلیوں پہ ایک دھاگا باندھ دیا تھا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک اس کی آواز پہنچ سکتی تھی۔ ٹرین جب ایجاد ہوئی تھی تو ایک انجن کے ساتھ کچھ بوگیاں لگا دی گئی تھی، اور پھر وہ انسانوں کی رفتار سے بھی سست رفتار سے چلی تھی۔ یہ لاؤڈ سپیکر جب ایجاد ہوا تھا تو اس کی آواز بڑی محدود تھی۔ ریڈیو کی آواز چند حلقے تک پہنچائی جا سکتی تھی، اور آج پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ ہر صنعت جو انسان کی ہے، تخلیق نہیں، تخلیق صرف اللہ کی صفت ہے، ہر صنعت انسان کی تدریجاً کمال کی طرف بڑھتی ہے، مگر قربان جائیے پروردگار عالم خدائے قدیر و جبار نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو اتنا مکمل بنایا، اتنا مکمل بنایا، اتنا مکمل بنایا کہ اس سے بڑھ کر کے مکمل اور کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ خالق مطلق ہے۔ وہ جتنے مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا تھا، جتنی برگزیدہ شخصیات کو پیدا کرنے والا تھا، جتنی عظیم شخصیات کو پیدا فرمانے والا تھا،
اس کی نگاہ قدرت کے جو انتخاب اس دنیا میں آنے والے تھے، اس نے ہر ایک کا جمال اپنے محبوب کے اندر رکھ دیا، ہر ایک کا کمال اپنے محبوب کے اندر رکھ دیا، ہر ایک کی عظمتیں اپنے محبوب کے اندر رکھ دی۔ تخلیق پہلے ہوئی، ظہور بعد میں ہوا، اسے اول و آخر قرار دیا گیا، اور پیدا فرمانے کے بعد مشیت نے اعلان فرمایا، محبوب میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اب میں یہ دکان ہی بڑھا رہا ہوں۔ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ میرے محبوب میری غیرت محبت گوارا نہیں کرتی کہ تمہارے بعد میں کوئی اور نبی بناؤں، تمہارے بعد کوئی اور رسول بناؤں، تمہارے بعد کوئی اور پیغمبر بھیجوں۔ میں نے تمہیں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اتنا عظیم بنا کے بھیجا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ وہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ گلستانوں کی سیر کیجئے، گلستان نبوت کی سیر کیجئے، آپ کو گلستان ہائے نبوت میں مختلف پھول کھلے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، آپ یروشلم کی سرزمین پہ پہنچیے تو وہاں یقینی طور پر سیدنا داؤد علیہ السلام نظر آئیں گے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نظر آئیں گے۔ ان کا اپنا مقام ہوگا، ان کی اپنی صفات ہوگی، ان کا اپنا مرتبہ ہوگا، ان کا اپنا منصب ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، وہاں خلت کا پھول انتہائی تابناکی کے ساتھ روشن ہوگا اور پوری کائنات کو مہکا رہا ہوگا۔ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، وہاں مسیحائی کا جمال آپ کو نظر آئے گا اور بہت زیادہ نمایاں نظر آئے گا۔ اگر آپ سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں نجات دہندہ کی حیثیت سے ایک عظیم ذات آپ کو نظر آئے گی، جو قیامت خیز طوفانوں سے نکال کر کے انسانیت کی کشتی کو جودی تک پہنچاتی ہے، اور جسے آدم ثانی کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھتے جائیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو انہیں صفی اللہ کی حیثیت سے آپ جانیں گے۔ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، وہ نگہ قدرت کا انتخاب تھے، وہ پہلے مصطفیٰ بن کر کے آئے تھے، پہلے صفی بن کر کے آئے تھے، پہلا انتخاب قدرت تھے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام اپنے اپنی صفات اور تمام اپنی اپنی خوبیوں کے ساتھ دنیا میں جلوگر ہوتے رہے، اپنے اپنے دور نبوت میں آتے رہے، اپنے اپنے عصر نبوت میں آتے رہے، اپنے اپنے زمانے نبوت میں آتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور اولین اور تخلیق اولین کو، جو قندیل عرش اعظم کی شمع فروزہ بن کر کے ہزارہ اور کروڑہ سال تک عرش اعظم کے سینے پہ جگمگاتا رہا، اس کی پیشانی پہ جگمگاتا رہا، جب اسے جلوگر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پھر الگ الگ گلستانوں سے نہیں، کائنات کی تمام خوبیوں کا ایک گلدستہ تیار کیا، ہر پھول کو جمع فرما لیا۔ خلت کا بھی حسن نمایاں ہوا، مسیحائی کا جمال بھی نمایاں ہوا، کلیمی کی عظمت بھی نمایاں ہوئی، اور اسے محمد الرسول اللہ کی شکل دے دی۔ اب مختلف وادیوں کی سیر نہیں کرنی ہے، مختلف گلستانوں کی سیر نہیں کرنی ہے، زمان و مکان کی تمام منزلوں کی سیر نہیں کرنی ہے۔ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لو، خلت کا جمال نظر آئے گا۔ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لو، استفاء کا جمال نظر آئے گا۔ کمال مصطفیٰ کو دیکھ لو، مسیحائی نظر آئے گی۔ تنہا سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو تمام خوبیوں کا مجموعہ بنا کے بھیجا گیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، اونچے پڑھیں یا آنچے پڑھیں، اونچے خوبا ہمادارند تو تنہا داری۔ مجموعہ کمالات اور مجموعہ محاسن بنا کے سرور کائنات محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ یاد رکھیے، اللہ وہ ہے المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ وہ ہے جو غیر مخلوق صفات کا مستجمع ہے اور جامع ہے، اور رسول وہ ہیں جو مخلوق صفات کے جامع ہیں۔ یہاں بھی وہی جامعیت ہے، وہاں بھی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ غیر مخلوق صفات کا جامع ہے اور یہ مخلوق صفات کے جامع ہیں، مگر یہاں بھی سارے حسن کو جمع کر دیا گیا ہے، تمام خوبیوں کو جمع کر دیا گیا ہے، تمام کمالات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے شہزادہ گرامی ہیں جو ہر مہینے میں عظیم الشان مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ پہلے بھی مجلسیں ہوتی تھی، بادشاہوں کے زیر عنایت ہوتی تھی، ارباب سرمایہ کے زیر سایہ ہوتی تھی، 11ویں کی محفلیں ہوتی تھی، میلاد النبی کی محفلیں ہوتی تھی، ہزاروں افراد کھانا کھاتے تھے، مگر ایک درویش اور فقیر ہے جو بادشاہوں سے زیادہ غنی دل رکھتا ہے کہ ہر مہینے جمع کر لیتا ہے ہزاروں افراد کو۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑے بامذاق واقع ہوئے ہیں، آپ سے اپنے مذاق اور اپنی حصے مزاح کا اظہار کبھی نہیں کرتے۔ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ قیدیں ہیں، کچھ حدود ہیں،
جنہوں نے ان کو روک رکھا ہے، ورنہ ہے بہت بامزار۔ سفر حج پہ جا رہے تھے، اپنے شہزادے سے انہوں نے کہا، سنا آج کل وہ مصر گئے ہوئے ہیں، میں کبھی بیٹھ کے جانوں گا کہ کیسے گئے ہیں، کیا میں بھی اپنے بچوں کو بھیج سکتا ہوں؟ یہ بات انشاءاللہ یہ سفر حج پہ جا رہے تھے، اپنے شہزادے سے انہوں نے کہا، آپ کہو گے کہ سیرت رسول کا ذکر کرتے کرتے یہ درمیان میں پیر صاحب کا ذکر کہاں سے آ گیا ہے، لیکن یاد رکھیے کسی بھی غلام مصطفیٰ کا ذکر مصطفیٰ کے بغیر نامکمل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سفر حج پہ جا رہے تھے، اپنے شہزادے سے انہوں نے کہا، میں نے گلاب کا ایک پودا لگا دیا ہے، موسم ہے گلاب کا، میں سفر حج پہ جا رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے گلاب سے مجھے کتنی محبت ہے، میں نے سنا ہے کہ سرکار کے پسینے کی خوشبو گلاب جیسی ہوتی ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں قدر کرتا ہوں، میں نے اپنے صحن چمن میں گلاب لگا دیا ہے۔ میرے بیٹے اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ گلاب میرے آنے سے پہلے مرجھانے نہ پائے، بلکہ وہ ایک تازہ اور تابناک درخت کی شکل میں ہو، اور جب میں آؤں تو میری نگاہوں کو بھی مسرت ہو اور مشام جاں بھی معطر ہو جائے۔ صاحبزادے انتہائی معتبر وجود رکھتے ہیں، انتہائی فرما بردار ہیں، انہوں نے کہا، ابا حضور آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ صبح و شام انہوں نے اس گلاب کو پروان چڑھایا، پانی دیا اور اسے آفات ماحول سے بچایا۔ جب واپس تشریف لائے، احباب ملنے کے لیے گئے تھے، ہجوم در ہجوم سرکار کی بارگاہ سے آ رہے تھے، رسول کے آستانے سے آ رہے تھے، رسول کی چوکھٹ سے آ رہے تھے، ان کی زیارت بھی عبادت بن گئی تھی، اور اس لیے لوگ زیارت کرنے کے لیے ہجوم در ہجوم پہنچے۔ لیکن جیسے ہی فرصت ملی، صاحبزادے سے کان میں پوچھتے ہیں، میرے گلاب کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ابا حضور پائیں باغ میں چل کے دیکھ لیجیے، وہ گلاب یقیناً مشام جاں کو معطر کر رہا ہے، پورے صحن چمن کی رونق بنا ہوا ہے، پورے گلستان کی رونق بنا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ نے لگایا تھا، آپ کے ہاتھ کی برکتیں بھی ہوئی، آپ کے ہاتھ کی نمود ہے اس کے حسن کے اندر۔ آئیے چلیے دیکھ لیجیے گلاب کو۔ یہ گئے اور جا کر کے انتہائی پیار سے ایک پنکھڑی کو چھوا انہوں نے اور کہا، میرا گلاب۔ جیسے ہی انہوں نے میرا گلاب کہا تھا، زمین نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، مولانا ابھی سفر حج کر کے آ رہے ہیں، اتنی بڑی زیادتی تو نہ کیجئے، یہ آپ ہی کا گلاب نہیں ہے، آپ نے میرا سینہ چیر کے میرے سینے پہ رکھا ہے، اسے میرا بڑا حق ہے اس گلاب کے اوپر، اسے اس مجموعہ حسن و کمال کو آپ اپنا ہی گلاب نہ کہیے، بلکہ یہ میرا بھی ہے۔ آپ دوسروں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے والے ہمیشہ رہے ہیں، علماء کے سامنے ہمیشہ آپ انتہائی عجیب انداز سے حاضر ہوتے رہے ہیں۔ کبھی کبھی علماء کو شرم آتی ہے کہ ایک انتہائی عظیم شیخ اور بزرگ اس قدر مؤدب، لیکن بہرکیف یہ آپ کا معاملہ عجیب ہے کہ آپ اسے میرا گلاب کہہ رہے ہیں۔ ابھی زمین نے کہا تھا میرا گلاب، کہ اچانک ہواؤں نے احتجاج کیا، زمین خاموش رہا، یہ صرف تیرا گلاب نہیں ہے۔ ہر صبح کو باد صبا بن کے ہم لوریاں دینے آیا کرتے تھے، ہم اسے جھولا جھولایا کرتے تھے، تب یہ گلاب پروان چڑھا ہے، تب یہ گلاب کھلا ہے، تب گلشن مہکا ہے۔ ابھی ہوا یہ کہہ رہی تھی کہ اچانک آفتاب نے کہا، نادان خاموش رہ، اگر میرا وجود نہ ہوتا، میں اسے اپنی شعاؤں کی دودھ نہ پلاتا، تو یقیناً تو یہ دعویٰ نہ کر سکتی کہ یہ میرا گلاب ہے۔ ابھی آفتاب یہ بول رہا تھا کہ شبنم نے اپنی لطیف آواز میں کہا کہ ہم نے روزانہ اسے وضو کرایا ہے، چہرہ دھلایا ہے، تب جا کے یہ گلاب بنا ہے۔ ایک ننھا سا گلاب ہے، مگر زمین کا بھی احسان ہے، آسمان کا بھی احسان ہے، ہواؤں کا بھی احسان ہے، فضاؤں کا بھی احسان ہے، اور اس ہاتھ کا بھی احسان ہے جس ہاتھ نے اسے لگایا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ننھا سا گلاب ہزاروں احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ نہ آب موجود ہے، نہ باد موجود ہے، نہ ہوا موجود ہے، نہ زمین موجود ہے، نہ آسمان موجود ہے، نہ کائنات کا کوئی ذرہ موجود ہے، صرف موجود ہے اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تب اپنے نبی کو پیدا فرمایا، تب اپنے رسول کو پیدا فرمایا کہ میرے نبی پر کسی اور کا احسان نہ ہو، وہ میرا محبوب ہے، میرے احسان کی لطافتیں تو برداشت کرے گا، مگر زمین کا بھی احسان نہ ہو، مادے کا بھی احسان نہ ہو، عناصر کا بھی احسان نہ ہو، کائنات کی کسی شے کا احسان نہ ہو۔ جو ساری کائنات کے لیے احسان کرنے والا بن کے آیا، اس کے دوش اطہر پہ کسی اور شے کا احسان نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ٹھنڈے ہو گئے ابھی تو کیسا بات سنا آپ نے، نعرہ تکبیر۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب